نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد حضرت خدیجہ رضی اللہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ سرور دو عالم کی زندگی مبارکہ میں جن خواتین نے گہرا اثر ڈالا ان میں ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیں۔ اس سے پہلے 3 ایسی ہستیاں گزری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں۔ ایک ان کی رضائی ماں جنہوں نے ان کی رضاعت کی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا کیا انعام نصیب ہوا کہ روایات میں آتا ہے کہ بعد میں وہ اور ان کے شوہر حارث مسلمان ہوئے، اور ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون تشریف لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور ان کا اکرام کیا۔ روایت میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں موجود تھے، اس وقت ایک وقت ایسا آیا مالی مشکلات تھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالی مدد کے لیے۔ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا کہ وہ میری ماں ہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اکرام کیا کہ انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں دیا۔ دوسری والدہ اور دوسری ہستی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی وہ ام ایمن تھی۔ وہ ام ایمن جو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئیں، ابوا کے مقام پر تنہا تھے، تو دوسری ہستی وہی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبشہ کی تھیں، کالی خاتون تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت الفت بے پناہ تھی۔ بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی کسی سے فرمانے لگے اے ابن سودا، یعنی کہ کالی ماں کے بیٹے۔ انہوں نے طعنہ دیا جو کہ عرب میں عام معمول تھا، عرب میں عام رواج چلتا تھا کہ غلاموں کو طعنے دیے جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی غیرت جوش میں آ گئی، فرمانے لگے کسی گوری ماں کے بیٹے کو کسی کالی ماں کے بیٹے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوری ماں کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے کالی ماں نے میری پرورش کی، اور میری گوری اور کالی 2 مائیں۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی قلبی رغبت تھی، اور اس کے علاوہ والدہ ماجدہ کی تو کیا ہی بات ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے۔ روایات میں آتا ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام پر رکے تو قافلے والوں نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی، اور جب انہوں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر اشک بار تھے، آنکھوں سے اشکوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، اور وہ معام جس کے ساتھ بڑا قلیل عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا تھا، ان کی قبر مبارک تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانو بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں اشک تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ ہمارے پیارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی رغبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کو پہنچی، اس وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جسے تعمیر کعبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کو تقریباً 3000 سال گزر چکے تھے۔ پہلی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد باقاعدہ تعمیر جو کی گئی
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ کعبے کی دیواریں عام آدمی کے قد سے تھوڑی سی اونچی تھیں اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ اندر ایک کنواں تھا، کنویں کے اندر لوگ کچھ نظر، کچھ پیسے اور کچھ تحائف اور کوئی سونا اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ دیواریں خستہ ہونی شروع ہو گئیں اور قبائل کو فکر ہوئی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے۔ اسی اثنا میں جدہ کے ساحل پہ ایک بادبان کشتی انہیں مل گئی، جو کہ کسی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی، اور اس کی لکڑی میں اثر آ گئی، اور لکڑی میں اثر آنے کی وجہ سے اب انہیں یہ آسانی ہو گئی کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر سکے۔ سو اللہ کی تعمیر کے گھر کا فیصلہ ہوا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تعمیر کے لیے جو رقم مختص کی جائے وہ کیسے، کن سے ڈونیشن لیے جائیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ابو وہب کی تحریک پہ انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ کوئی بھی، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، ان کے دل میں تکریم اتنی تھی کہ کوئی بھی اس کی تعمیر میں حرام کی کمائی نہ شامل کرے۔ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کی تعمیر میں حرام کی کمائی شامل نہ کی جائے، وہ کمائی شامل کی جائے کہ جو بالکل جائز آمدنی سے حاصل کی گئی ہے۔ اس بات پہ قریش کے مختلف قبیلوں کا اتفاق ٹھہرا اور مکہ کی تعمیر۔ اب سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ پہلے مکہ کے کعبۃ اللہ کو منہمد کرنا، یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ اسے کیسے کعبۃ اللہ کو دیوار کو گرایا جائے اور پھر تعمیر کیا جائے۔ تو ولید بن مغیرہ نے تھوڑی ہمت کی، کیونکہ ان کے دلوں میں ڈر تھا کہ ابرہہ جب کعبہ گرانے آیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا عبرتناک انجام کر دیا تھا، لیکن یہ نیت چونکہ تعمیر کعبہ کی تھی اس لیے وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ پرانی دیواروں کو مسمار کیا گیا اور اسی کے اوپر نئی دیواروں کی تعمیر۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ درپیش آ گیا کہ ان کے پاس رقم کی کمی، کیونکہ جائز آمدنی ایک انہوں نے شرط رکھی تھی، اس شرط کی وجہ سے اب رقم کی کمی کا سامنا ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ طے کیا، کعبہ جو کہ مستطیل شکل کا تھا اب وہ مکعب کی شکل کا ہو گیا، اب چوکور ہو گیا، یعنی کہ اس کو چھوٹا کر دیا گیا، کچھ حصہ جو تھا اس کو تعمیر نہیں کیا گیا۔ تو اب بھی حاضرین یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کعبۃ اللہ جائیں تو کعبۃ اللہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ حتیم کا ایریا ہے۔ حتیم کا وہ ایریا، وہ بنیادی طور پر وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا گیا تھا، لیکن ان بنیادوں پر تعمیر نہ ہو سکی اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیا گیا۔ تو اگر کوئی بھی حتیم کے ایریے میں، حتیم کی جگہ پہ جا کے نماز ادا کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بیت اللہ میں نماز ادا کر رہا۔ اس طرح کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی ہوئیں، اس کے اوپر چھت ڈالی گئی۔ اب مرحلہ یہاں پہنچا کہ حجر اسود کو، جو کہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، اس کو رکھنا۔ حجر اسود بھی حاضرین اس کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ کالا نہیں ہے، وہ سامنے والا جہاں پہ بوسے لیے جاتے ہیں وہ حصہ سیاہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا سائز کافی بازو سے بڑا، اور باقی حصوں میں وہ بالکل سفید۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حجر اسود کو کیسے، اس میں ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ بابرکت کام وہ اپنے ہاتھ سے کرے، اور اس کے اوپر آپس میں تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ اب قریب تھا کہ یہ جنگ و جدل کی شکل اختیار کر لیتا، تو کسی نے تجویز دی کہ ایسے کرتے ہیں کہ کل حرم میں جو پہلے داخل ہو اس کی رائے سے
ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بابرکت ہستی تھے جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوئے، اور لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ یہ تو وہ صادق اور امین ہیں، یہ بلا شبہ صحیح فیصلہ فرمائیں گے، عدل پہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منصفانہ، عادلانہ اور اتنا پیارا فیصلہ کیا کہ جس میں سب کا حصہ بھی ڈل گیا اور تنازع بھی ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، ایک کپڑا لائیں اور سارے قبیلے کپڑے کے کونوں کو پکڑ لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا اور حجر اسود کو اٹھایا، اور اس کی جگہ باقیوں کو کہا کہ آپ کپڑے کو باقی ساری سمتوں سے اٹھائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کعبے کی دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا تنازع اتنی خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تنہائی پسند ہونا شروع ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جبل النور پر تشریف لے جایا کرتے۔ جبل النور کعبۃ اللہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ایک پہاڑ، اور اس کے ارد گرد بھی پہاڑ ہیں، اور اس کے اوپر ایک غار ہے۔ بالکل جبل النور کے اوپر جب چڑھا جائے، اور اس کی چڑھائی بھی آسان نہیں، مشکل چڑھائی ہے، اور اس کے اوپر ایک غار ہے جسے کہ غار حرا کہتے ہیں۔ غار حرا 2 فٹ چوڑی اور 4 فٹ لمبی ایک غار ہے۔ اس کے اندر ایک انسان لیٹ سکتا ہے، اتنی اس میں گنجائش ہے، جگہ ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ غار حرا کے مقام پہ اگر آپ جائیں تو وہاں سے آپ کو کعبۃ اللہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ تو اس کا انتخاب، اس غار کا انتخاب کرنے میں بھی ایک راز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کا گھر جو ہے ان کی نظر مبارک کے سامنے رہے۔ تو وہاں وہ تنہائی کا وقت گزارتے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 5 دن کے لیے، کبھی 7 دن کے لیے وہاں بیٹھتے اور تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کرتے، یاد الہی میں مصروف رہتے۔ اور بعض روایات میں آیا کہ 1 ماہ تک، یعنی کہ آتے جب کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا تو آ کے کھانا وغیرہ لے جاتے گھر سے، اور پھر اپنے یاد الہی میں مشغول ہو جاتے۔ بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ہماری ماں، اتنی ان سے محبت تھی ان کو کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ وہ کھانا لے کے آتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی اتنی مشکل چڑھائی چڑھیں، تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے، ادھر سے ہماری ماں اوپر چڑھتی، اور ایک درمیان میں ایک پلیٹ فارم آتا ہے، اگر آپ کا وہاں جانا ہو اور چڑھنا ہو تو اس درمیانی پلیٹ فارم پہ پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے ملتے، تھوڑی دیر گفت و شنید ہوتی، حال و احوال ہوتے، بچوں کا پوچھا جاتا، اور مختلف گھر کے معاملات آپس میں مشورے ہوتے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لے کے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح غار حرا کی خلوت نشینی تھی کہ ایک دن ایک فرشتہ غار میں حاضر ہوا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اقرأ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، گلے لگایا، زور سے بھینچا، اتنا بھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر کہا اقرأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ما انا بقاری، اس نے دوبارہ پکڑا، دوبارہ بھینچا، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ چوتھی مرتبہ وہ کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جب اس نے یہ آیتیں پڑھی، پہلی 5 آیتیں، یہ پہلی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے پڑھی. اس کا مطلب یہ تھا، پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے، پڑھیے جو سب کا خالق ہے، پڑھیے جس نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا، پڑھیے جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا، پڑھیے جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو حاضرین، یہ وہ موقع تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی. روایات میں آتا ہے اس وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ جاری رہا تھا، جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے. اور یہ سلسلہ ربیع الاول سے شروع ہوا. ہوتا یہ کہ خواب آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے واضح ہوتے جیسے صبح کی روشنی، یعنی کہ سچے خواب جو کہ ایک وحی کا ایک ذریعہ ہے. اس کے بعد فرشتہ حاضر ہوا رمضان میں، کیونکہ یہ قرآن، یہ پہلی وحی میں قرآن سورہ علق کی پہلی 5 آیات اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کی. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن نازل کیا شہر رمضان میں، رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کے مہینے میں کون سے دن، کون سی ساعت، کس وقت؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے بے شک اپنا یہ کلام لیلۃ القدر میں. اور آپ سب جانتے ہیں لیلۃ القدر 21ویں 23ویں جو کہ مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے منقول ہے، جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 تاک راتوں میں، رمضان کی آخری 10 تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21 23 25 27 29. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں سوموار والے دن میری ولادت ہوئی، اور سوموار والے دن ہی مجھے وحی اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی. تو اس کا مطلب یہ کہ دن، وہ رات سوموار کی تھی، وہ رات سوموار کی تھی شب قدر. تو اگر ہم اعداد کے حساب سے حساب نکالیں تو 21 زیادہ جو ہے 21 رمضان المبارک میں یہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اور ہماری والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دیں، چادر اڑا دیں، جس میں اطہر پر کپ کپی تاری تھی. مختلف علماء اس کے مختلف انداز سے تعویل کرتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ میرا کلام تو ایسا بھاری کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کر دوں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو یہ کلام الہی کا نزول تھا جس میں قلب اطہر پر، قلب اطہر پہ جو کپ کپی تھی وہ اس کلام الہی کو جو بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے آئے تھے وہ تھی، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا لرزہ طاری تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے خدشہ ہے اس چیز کا کوئی نقصان نہ ہو، یعنی کہ میں یہ بار اٹھا لوں گا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں آپ تو لوگوں کے کام آنے والے
یتیموں کا خیال کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی کہ وہ جانتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار ذمہ داری کو اٹھانے، اللہ نے بنائی ایسا ہے اپنے محبوب کو۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک چچا زاد کے پاس لے کے جاتی ہیں، ورقہ بن نوفل جن کا نام۔ ورقہ بن نوفل نے تورات اور انجیل کے عالم تھے، اور ورقہ بن نوفل کو جب پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، بتاتی ہیں، سارا فرماتی ہیں، تو ورقہ بن نوفل سارا واقعہ سننے کے بعد ان کی بینائی ان دنوں تھوڑی کمزور ہو چکی تھی، فرماتے ہیں یہ تو وہی روح القدس اترے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حضرت موسیٰ پہ آیا کرتے تھے۔ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نکالے گی، کاش میں اس کا زندہ ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی، مجھے اپنے شہر سے نکالے گی؟ وہ کہنے لگے ہاں، جو پیغام آپ کے پاس اللہ کا آیا ہے، جس کے پاس وہ پیغام آیا اور جس نے اس پیغام کی ترویج کی، اس کو مصیبتوں، آلاموں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ناظرین، یہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج ظاہراً عطا فرمایا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ وحی میں تعطل رہا، کچھ عرصہ دوسری وحی نہیں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے کہ وحی نہیں آ رہی۔ کئی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور کچھ اطمینان ہوتا، جب مضطرب ہوتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے، پھر قلب اطہر کو اطمینان نصیب ہوتا، اور اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری وحی کا نزول ہوا۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ سو یہ دوسری وحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی، جس میں کہا اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے۔ یعنی کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تبلیغ دین کا حکم عطا کر دیا۔ تبلیغ دین کا، یہ رسالت کا تاج تھا، تبلیغ دین کا حکم۔ اور سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئیں وہ کون؟ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دین دی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں حکیم بن حزام جو کہ بھتیجے لگتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی لونڈی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ ان کے شوہر کے پاس بھی وہی پیغام آ رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی۔ اس سے پہلے چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور ان کے ساتھ تجارت میں بھی ان کے ساتھ تعاون ہوتا تھا، اور نشست و برخاست میں بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اس سے پہلے وہ کئی ایسے واقعات رونما ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے جو کہ ان کے دل کے اوپر یہ چیز واضح ہو چکی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص پیغام اور خاص مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو وہ فوراً
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ معزز حاضرین، ہمارا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مختلف صحابہ کرام کا اسلام قبول کرنا اور پھر ان کی صعوبتیں، اسلام کی راہ میں چلنے کی صعوبتیں برداشت کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے پہاڑ، انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں یہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔